بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں اور ان کی باہمی کارکردگی بالخصوص زر مبادلہ بیرونی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے اور ان کی معاشی فلاح و مالی خسارے سے نمٹنے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بہت سے یورپی ممالک کا توازن ادائیگی کا خسارہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ یہ ادارہ جنگ عظیم دوم کے بعد برٹن وڈز کے معاہدے کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کی ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ہے۔ اس وقت دنیا کے 185 ممالک اس کے رکن ہیں۔ شمالی کوریا، کیوبا اور کچھ دوسرے چھوٹے ممالک کے علاوہ تمام ممالک اس کے اراکین میں شامل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر بڑی طاقتوں کا مکمل راج ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے لیے ووٹ ڈالنے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ ادارہ تقریباً تمام ممالک کو قرض دیتا ہے جو ان ممالک کے بیرونی قرضے میں شامل ہوتے ہیں۔ ان قرضوں کے ساتھ غریب ممالک کے اوپر کچھ شرائط بھی لگائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ناقدین کا خیال ہے کہ یہ شرائط اکثر اوقات مقروض ملک کے معاشی حالت کو بہتر بنانے کے بجائے اسے بگاڑتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے بین الاقوامی اداروں کے ڈھانچے کو بدلنے کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ 1930 کے معاشی مسائل اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے یورپی ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ خصوصاً جنگ اخراجات کی وجہ سے ان کا ادائیگیوں کا توازن بہت بگڑ گیا۔ اس لیے برطانیہ نے جنگی اخراجات سے نمٹنے کے لیے خوب نوٹ چھاپے جو اس اصول کے خلاف تھے جو نوٹ چھاپنے میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس سونے کے ذخائر کتنے ہیں۔ برطانیہ کے زر مبادلہ برطانوی پاؤنڈ پر دوسرے ممالک کا اعتماد کم ہو گیا۔ اس وقت پاؤنڈ کو بین الاقوامی مالیاتی معاملات میں مرکزیت حاصل تھی جو ختم ہو رہی تھی۔ برٹن وڈز کا معاہدہ جو 1945 میں ہوا، اس کے تمام ایک ایسے ادارہ کی ضرورت تھی جو مندرجہ ذیل کام کرے، دنیا کے لیے ایک نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دے، ان ممالک کی مدد کرے جو توازن ادائیگی کے مسائل کا شکار ہیں، ارکان ممالک کی زر مبادلہ کی شرح کا درست تعین کرنا اور اس کے لیے ایک نظام وضع کرنا۔ چنانچہ دسمبر 1945 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کے 29 ارکان تھے جن میں کیوبا شامل تھا جو بعد میں نکل گیا۔ ناظرین، ممالک کا کوٹا 3 چیزوں کی بنا پر مقرر ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کے خام ملکی پیداوار GDP کتنی ہے، بیرونی ذرائع مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں اور برآمدات و درآمدات کی مقدار کیا ہے۔ انہی کی بنیاد پر کسی رکن ملک کے ووٹوں کی تعداد کا تعین کیا ہوتا ہے۔ ووٹوں کی تعداد کا تعین ہوتا ہے اپنے کوٹا کے برابر رقم تسلیم شدہ زر مبادلہ میں یا سونے کی صورت میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے کوٹا کے 25% کے برابر قرضہ صرف ادائیگیوں کے توازن کو درست کرنے کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غریب ممالک غربت میں کمی کے پروگرام پاورٹی ریڈکشن اینڈ گروتھ PRGF فیکلٹی کے تحت منڈی سے سستے قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید قرضے جو تمام ممالک حاصل کر سکتے ہیں کچھ یوں ہیں: ہنگامی صورتحال کے قرضے، توسیعی قرضہ کی سہولت، اضافی احتیاطی سہولت، مشروط قرضوں کی سہولت، برآمدات میں کمی کی تلافی کے لیے قرض کی سہولت۔ قرض دینے کے شرائط کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ناظرین، ناقدین کے نزدیک IMF کا کردار ایک بین الاقوامی پولیس والے جیسا ہے۔ IMF غریب ممالک کو ان شرائط پر قرضہ دیتا ہے: سود کی شرح میں اضافہ کیا جائے، اس سے غربت بڑھ جاتی ہے، ٹیکس بڑھایا جائے اور حکومتی اخراجات میں کمی کی جائے، اس سے عوامی سہولیات میں کمی آتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے، زیادہ سے زیادہ قومی اداروں کی نجکاری کی جائے، اس سے ملکی اثاثے غیر ملکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بین الاقوامی سرمایہ کی ملک میں آمد و رفت پر سے تمام پابندیاں ہٹا لی جائیں، اس سے اسٹاک مارکیٹ میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، بین الاقوامی بینکوں اور کارپوریشنوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی جائے، اس سے ملکی صنعتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان غریب ممالک کو بس اتنی رقم مزید قرض دی جاتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بین الاقوامی قرضوں کا سود ادا کر سکیں۔
اصلاحات کے نتیجے میں ملک کی دولت IMF کے پاس چلی جاتی ہے اور یہ سب جمہوریت کی آڑ میں ہوتا ہے۔ ناظرین، سن 2008 کے بین الاقوامی مالیاتی بحران میں صرف 2 ممالک زیادہ متاثر نہیں ہوئے، یہ ہندوستان اور چین تھے۔ ان دونوں ممالک میں IMF کا اثر و رسوخ بہت کم ہے۔ پاکستان پر IMF کے قرضے۔ ناظرین، 1947 میں اپنے قیام کے بعد 11 سالوں تک IMF کے 12 پیشکش کے باوجود پاکستان نے IMF سے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے دور میں IMF نے پہلا قرضہ پاکستان کو دیا۔ پاکستان گزشتہ 69 برسوں میں قرضے کے حصول کے لیے 21 مرتبہ IMF جا چکا ہے۔ سن 1988 سے پہلے پاکستان اور IMF کے مابین ہونے والے معاہدے قلیل مدتی بنیادوں پر ہوتے تھے، جن میں عمومی طور پر قرض معاشی اصلاحات سے مشروط نہیں ہوتے تھے۔ تاہم سن 1988 کے بعد اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز شروع ہو گئے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز یعنی SAP وہ ہوتے ہیں جن میں قرضے دینے والا ادارہ شدید معاشی مشکلات کے شکار قرض حاصل کرنے والے ممالک کو مخصوص شرائط کے تحت نیا قرض دیتا ہے۔ 2019 کی پہلی سہ ماہی تک پاکستان پر قرضے 106 ارب امریکی ڈالر ہو چکے تھے، جو خام ملکی پیداوار GDP کے 72.5% سے زیادہ ہو گئے۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے کب اور کس نے کتنا قرض لیا؟ جنرل ایوب خان 0.19 ارب ڈالر، ذوالفقار علی بھٹو 0.35 ارب ڈالر، جنرل ضیاء الحق 3 ارب ڈالر سے زیادہ 3 قسطوں میں لیے اور واپس ادا کر دیے۔ بینظیر بھٹو 0.91 ارب ڈالر پہلا دور، نواز شریف پہلا دور 1.59 ارب ڈالر، بینظیر بھٹو دوسرا دور 2 ارب ڈالر سے زائد، جنرل پرویز مشرف 2 ارب ڈالر 2 قسطوں میں لیے 7 ارب ڈالر واپس ادا کیے۔ آصف زرداری 7 ارب ڈالر، نواز شریف تیسرا دور 0 اور عمران خان نے 6 ارب ڈالر قرضہ لیا۔ عدالت اور کرسٹین لیگارڈی۔ IMF کے سربراہ کرسٹین لیگارڈی 10 سال پہلے فرانس کے وزیر خزانہ تھے۔ 19 دسمبر 2016 کو فرانس کی ایک عدالت نے اسے ایک مقدمے میں قصوروار قرار دیا، مگر نہ کوئی سزا دی نہ جرمانہ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرق کی طرح مغرب میں بھی قانون بڑے لوگوں کو سزا نہیں دے سکتا۔ ناظرین، اقتباس کچھ اس طرح ہے کہ اگر سینٹرل بینکوں کا کوئی سربراہ ہے تو وہ IMF ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 بکریاں ہیں تو ایک IMF کی ہے، لیکن IMF کے قوانین اس ملک کو نہیں بچاتے جسے قرض دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ IMF کو بچاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔